خدا نخواستہ اگر کل کوئی معاملہ ہوتا ہے، اسی طرح سنو فال ہوتی ہے، اسی طرح لوگ جاتے ہیں، یہی لوگ دوبارہ 50,000 وصول کریں گے، یہی لوگ دوبارہ آپ کو چائے کا کپ 1,000 روپے میں دیں گے جو 50 روپے چائے کا کپ ہے، یہی لوگ اسی طرح استحصال کریں گے، اسی طرح مری انتظامیہ استحصال کرے گی۔ ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، سانحہ مری ایک قومی سانحہ، ایک ایسی نیشنل ٹریجڈی جس میں 22 لوگ اپنی جان سے گئے، 22 خاندان ایک طرح سے اجڑ گئے۔ اس سارے واقعہ کا، ان اموات کا، اس سارے حالات کا جو وہاں پہ لوگوں کو درپیش آئے اور لوگوں کو جس کرب سے گزرنا پڑا، اس سب کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے؟ حکومتی موقف اگر لیں تو ذمہ داری عوام پر عائد کی جاتی ہے، کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ گنجائش سے زیادہ لوگ کیوں گئے؟ 35,000 کی اگر گاڑیوں کی کیپیسٹی تھی تو 1,00,000 سے زیادہ گاڑی کیوں داخل ہوئی؟ حالانکہ یہی حکومتی جو موقف اگر اس سے پہلے 3 روز کا پہلے آپ دیکھ لیں تو وہ یکسر آپ کو مختلف نظر آتا ہے، اور آپ کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں حکومت کے، فواد صاحب، وہ ٹویٹس کرتے نظر آتے ہیں اور خوشخبری دیتے نظر آتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ مری میں جمع ہیں۔ دوسری طرف اپوزیشن کا بیانیہ ہے، ساری ذمہ داری اور سارا جو معاملہ ہے وہ حکومت وقت ہی ذمہ دار ہے۔ بالکل حکومت وقت پر الٹیمیٹلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ آخر حکومت ہی کا کام تھا کہ لوگوں کو اتنی تعداد میں جب وارننگ آ رہی تھی، تو جب میٹ ڈپارٹمنٹ نے، محکمہ موسمیات نے یہ وارن کر دیا تھا کہ شدید ترین برف باری ہوگی، اور اس میں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے متعلقہ محکموں کی ڈیوٹی تھی یہ کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہوئے اپنے انتظامات کرتی، لیکن ایسے انتظامات نہیں کیے۔ یہ حکومت کی ڈیوٹی تھی جب لوگ درد سے کرا رہے تھے، جب لوگوں اپنی آواز بلند کر رہے تھے، جب مدد مدد پکار رہے تھے، تو حکومت ان کی مدد کے لیے آگے بڑھتی۔ یقیناً یہ حکومتی ہی کی ڈیوٹی ہے اور اس کا فرض بنتا ہے جب لوگ کرا رہے ہیں اور لوگ جب تکلیف سے پریشان ہو رہے ہیں، لیکن صرف حکومت کو ذمہ دار قرار دے کے یا عوام کو کوس کر کیا یہ ہم حقیقی اس جو مجرم ہے اور حقیقی جو قصوروار ہے اس سے کہیں ہم پردہ پوشی تو نہیں کر رہے؟ کیونکہ جو حقیقت میں قصوروار ہے، جس کا پردہ آج ہم آپ کے سامنے چاک کریں گے، وہ ہمیں نظر آتا بھی ہے اور نظر نہیں بھی آتا، وہ ہمیں دکھتا بھی ہے اور نہیں بھی دکھتا، وہ ہم محسوس کرتے بھی ہیں اور نہیں بھی کرتے۔ وہ کیا چھلاوا ہے، وہ کیا ہے کہ حقیقتاً جو ہماری اس سارے اس معاملے کا خصوصی طور پر ذمہ دار ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں۔ جب ایک 50 روپے چائے کا کپ 1,000 روپے میں بکتا ہے اور لوگ خریدنے پر مجبور ہوتے ہیں، جب 5,000 پہ بکنے والا، رہائش اختیار کرنے والا جو کمرہ ہے کرائے کے اوپر، وہ 50,000 میں بکتا ہے، جب خاتون اپنا زیور دے دیتی ہے ایک رات بسر کرنے کے لیے، جب گاڑی کو دھکا
لگانے کے لیے 500,000 وصول کیا جاتا ہے، جب گرم پانی کا کپ جو ہے وہ 500-700 روپے میں فروخت ہوتا ہے۔ استحصال ہی استحصال، استحصال ہی استحصال۔ اس سارے استحصال کا ذمہ دار کون ہے؟ صرف یہ کہہ کے کہ حکومت، میں نے پہلے بھی بتایا کہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے، حکومت کا کنٹرول جو ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آتا، لیکن آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حکومت کا کنٹرول بھی نظر کیوں نہیں آتا، اور کیا کبھی حکومت استحصال پر قابو پائے گی؟ نہیں، کبھی نہیں پائے گی۔ میری بات لکھ لیں، آپ آج رونا رو لیں، آج چیخو پکار کر لیں، آپ کو پھر خدا نخواستہ اگر کل کوئی معاملہ ہوتا ہے، اسی طرح سنو فال ہوتی ہے، اسی طرح لوگ جاتے ہیں، یہی لوگ دوبارہ 50,000 وصول کریں گے، یہی لوگ دوبارہ آپ کو چائے کا کپ 1,000 روپے میں دیں گے جو 50 روپے چائے کا کپ ہے، یہی لوگ اسی طرح استحصال کریں گے، اسی طرح مری انتظامیہ استحصال کرے گی۔ کوئی کہتا ہے بائیکاٹ کیا جائے، دوسرے سپاٹ جو ہے ان کو پروموٹ کیا جائے تاکہ ان کے استحصال سے بچا جائے، یہ اسی طرح استحصال کرتے رہیں گے۔ اور سوال اصل میں یہ ہے جو انٹرٹین کرنے والا ہے اور جو پاکستان کے عوام کے ذہنوں پر میں چھوڑنا چاہتا ہوں کہ یہ استحصال عام آدمی کا ہی کیوں ہے اور اس طرح کیوں ہے استحصال؟ تو اس کا جواب اب تلاش کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ جب استحصال یہاں پہ ہر بڑا چھوٹے کا استحصال کر رہا ہو، جب آپ محکمے جو ہیں وہ عوام کا استحصال کر رہے ہوں، جب پولیس کا محکمہ چند اکا دکا کو چھوڑ کر جو ایکسیپشنز آر ایوری ویئر، لیکن میجورٹی ہمارے سامنے جو کیسز آتے ہیں دیکھتے ہیں، کیا غریب آدمی کا جس کے پاس پیسے نہیں ہیں کیا اس کا استحصال نہیں ہوتا؟ یہ پولیس اس کا استحصال کرتی ہے، یہ جو پراپرٹی کے ادارے ہیں، یہ LDA، یہ CDA، یہ کنٹونمنٹ، میں آپ کو 20 کیسز دکھا سکتا ہوں کہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کا استحصال کیا جاتا ہے جب ایک پراپرٹی جینوئن ٹرانسفر کروانے کے لیے آپ جاتے ہیں۔ تو یہاں سے سب سے بڑا استحصال جو پاکستان کے سیاستدان کرتے چلے آ رہے ہیں، گزشتہ 75 برسوں سے پاکستانی عوام کا استحصال ہو رہا ہے۔ کیا جب سیاستدان اپنی پارلیمنٹیرین اپنی تنخواہ بڑھاتا ہے، 4 سے 5 لاکھ کرتا ہے یا 3 سے 4 لاکھ کرتا ہے، تو کیا یہ اس مری والے استحصال سے کم استحصال ہے؟ یہ بھی استحصال ہے۔ پھر اس ملک کا جو پولیٹیشین ہے، جو پارلیمنٹیرین ہے، وہ اپنی پیناڈول تک کے جو بل ہے وہ وصول کرتا ہے حکومت سے، اور دوسری طرف غریب آدمی جو ہے وہ پیناڈول کے لیے ایڑیاں رگڑ کر ترس کر اپنی جان دے دیتا ہے۔ تو کیا یہ اس کا استحصال نہیں ہے؟ جہاں پہ سو کالڈ پولیٹیشین، جہاں پہ سیاسی گماشتے عوام کا استحصال کر رہے ہوں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو، وہاں اسی طرح استحصال ہوتا رہے گا جس طرح مری میں استحصال کیا لوگوں نے۔ لوگ کا، عوام کا استحصال اسی طرح کرتے رہیں گے جب تک پاکستان کے سیاستدان اسی طرح غریب عوام کا استحصال کرتے رہیں گے۔ یہ استحصال کبھی نہیں رکنے والا۔ ہاں، ایک سبیل ہے اس استحصال کو روکنے کی، صرف ایک طرح سے یہ استحصال رک سکتا ہے۔ یہ مری میں ہونے والا استحصال، یہ 50 روپے کا کپ، 500 روپے کا کپ جو بکا، یہ استحصال اس وقت رک سکتا ہے جب پاکستان کی کرپٹ اشرافیہ سے، کرپٹ سیاستدانوں سے اس ملک کو آزاد نہیں کرا دیا جاتا، کیونکہ یہ استحصالی نظام ہے۔
اس استحصالی نظام میں جو اوپر بڑا بیٹھا ہے وہ نچلے طبقے کا استحصال کرتا ہے، پھر وہ طبقہ دوسرے کا استحصال کرتا ہے۔ اس نظام میں یہ جب نظام سارے کا سارا کھڑا ہی استحصال کے اوپر ہو تو اس میں یہ گلا کرنا کہ وہ استحصال کر رہے ہیں۔ لہذا اس استحصالی نظام میں یہ اسی طرح استحصال ہوتا رہے گا جب تک حقیقی معنوں میں ان استحصال کرنے والے جو وڈیرے ہیں، جو جگیردار ہیں، جو سیاسی گماشتے ہیں، ان سے نجات نہیں مل جاتی۔ اور جب تک ان سے نجات کیسے ملے گی؟ جب تک آپ سوشل ڈیموکریسی کے لیے عوام کو شریک اقتدار نہیں کر دیتے۔ جب آپ عوام کو بچائیں ان کے استحصال سے، جو پالیٹیشین ہوتی ہیں دنیا بھر میں، سیاست کا امپیکٹ ہوتا ہے، سیاست اپنے اثرات چھوڑتی ہے اور اس کے اثرات کی بنا کے اوپر لوگ فالو کرتے ہیں ان اثرات کو، اور پھر سماج آگے بڑھتا ہے، پھر قومیں بنتی ہیں۔ قومیں اس طرح نہیں بنتی کہ لیڈر استحصال کر رہا ہو قوم کا، سو کالڈ لیڈر، اور ہم نے بونے بونے چھوٹے چھوٹے سیاستدانوں کو قوم کے اوپر مسلط کر رہا ہو، اور وہ جو ہمارا استحصال کرنے والے ہیں اس کو قوم مسیحا سمجھ کر ان کو مسیحا سمجھے کہ وہ ان کے دکھوں کا مداوا بنے گی، تو اس میں اسی طرح استحصال ہوتا رہے گا۔ آئیے، اپنے حال پہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ میں حکومتی ذمہ داری اپنی جگہ، حکومتی بے حسی اپنی جگہ، وہ ریسپانسیبل ہے، لیکن حکومت میں کون بیٹھے ہیں؟ وہ 2% اشرافیہ پالیٹیشن جو بے حس ہے، جن کو کوئی غرض نہیں ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، کیونکہ وہ عوام میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ جب حکومت میں عوام شریک اقتدار ہوں گے تو تب یہ استحصال رکے گا، وگرنہ یہ استحصال اسی طرح ہمیں دیکھنے کو ملتا رہے گا، اور اسی طرح قوم پھر کسی سانحہ کے اوپر جاگے گی اور پھر 4 دن ماتم کرے گی اور پھر اسی طرح سو جائے گی۔ لٹی غریبوں کی کمائی وہاں پہ، تو اس بارے میں پھر ساگر صدیقی نے کیا کہا؟ جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ جب تک سلطان حقیقی معنوں میں غریبوں کا نمائندہ نہیں آئے گا، جب ورکنگ کلاس کا نمائندہ نہیں آئے گا، کمائی غریب آدمی کی اسی طرح لٹتی رہے گی اور اسے لٹنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ آئیے اپنے حال پر نظر دوڑائیے اور اپنے ہی گریبان میں ہم اب سب جھانکیں کہ ہم کن لوگوں سے توقع کیے بیٹھے ہیں جو ہمارے مسائل کو حل کریں گے اور جو ہمیں اس استحصال سے بچائیں گے جو ہمیں دیکھنے کو ملا مری میں۔ اور اپنے حال پر ہم اپنے حال کو دیکھتے ہوئے پھر اپنے ان جھوٹے گماشتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک مٹھی کی طرح اکٹھے ہوں اور عوامی جدوجہد کے ذریعے جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ اور محب وطن جو قوتیں ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا ہوگا اب کہ جب تک محب وطن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار نہیں دے دیا جاتا، استحصال اسی طرح جاری رہے گا، استحصال کبھی بھی نہیں رکے گا۔ ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہیومن رائٹس پی کے کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے، یہ استحصال زدہ لوگوں کی آواز ہے اور ان کے خلاف آواز ہے جو استحصال کر رہے ہیں، اور ہر مری جیسے واقعہ میں ہمیں استحصال نظر آتا ہے۔ السلام۔